یہ درست ہے۔ لیکن اگر آدمی تکبر میں کسی کو کم سمجھے اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے ناچ کود شروع کر دے، خوشی منانا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ شکرانے کے طور پر ہو، دوسرا شریعت میں جو حدیں مقرر کی گئی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کسی کو کوئی خوشی ملے تو وہ ناچنا گانا شروع کر دے، تو وہ حیا سوز کام کرنا شروع کر دے، خلاف شرع جو معاملات ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں آج کل خوشی کے موقع پر، شادی وغیرہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں، اس طرح کے کام شروع کر دے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو خوشی میں ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بطور عاجزی اور انکساری خوشی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے میں خوشی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے خوشی کرنی ہے، حدود شریعہ کو کراس نہیں کرنا۔ اور یہ جو عید کے دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام کا دن ہے۔ یہ صرف خوش ہونے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ خوشیاں بانٹنے کا بھی دن ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو معلوم ہوا عید کی خوشی صرف کرنی نہیں بلکہ اس کی خوشیاں بانٹنی بھی ہیں، لوگوں کو بھی خوشیاں پہنچانی ہے، لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح عید کی خوشیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی خوش ہوں اور ہماری وجہ سے اللہ کے بندے بھی خوش ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب خلیفہ تھے تو آپ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، عید کا دن ہے، تو لوگ آپ کے پاس آئے مبارکبادی دینے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے، تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کو بہت بہت عید کی مبارک ہو، آج مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، تو آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، فرمایا ہاں یہ خوشیاں کرنے کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا دن بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا کہ جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گئیں، مقبول ہو گئیں، اس کے لیے تو خوشی کا دن ہے، وہ عید مناتا رہے۔ لیکن جس کے روزے، جس کی عبادتیں رد کر دی گئیں، فرمایا اس کے لیے یہ دن خوشی کا دن نہیں، عید کا دن نہیں، بلکہ اس کے لیے وعید یعنی ڈرنے اور اللہ کا خوف کرنے کا دن ہے، یعنی اس کو ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ارشاد فرما رہے ہیں جس نے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی لیکن قبول نہ ہوں، فرمایا اس کے لیے یہ عید نہیں، وعید کا دن ہے۔ تو جس نے سرے سے رکھے ہی نہ ہو، نماز کے قریب نہ جاتا ہو، روزے رکھے نہ ہو، اور پھر وہ چوڑا ہوتا پھرے جی میں عید منا رہا ہوں، تو یہ بات قطعاً درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ عید کی خوشیاں دراصل ان لوگوں کے لیے خوشیاں ہیں کہ جنہوں نے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزے کا، تراویح کا، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ عید کی خوشیاں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ عید کا بابرکت دن ہے، خوشیاں منانے اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ اس میں اپنے ہمسائے دوسرے مسلمانوں کو بھی احساس کرنا ہے۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا اور آپ کا بچپنا تھا، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بچے، باقی لوگ تو نئے نئے کپڑے پہن کر خوشیاں کر رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں خوش ہو رہے ہو، نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو اس بچے نے کہا کہ یا حضرت، میں یتیم ہوں، میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میری یہ صورت حال ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے اس بچے کو ساتھ لیا اور اپنا جو صاف ستھرا نیا لباس تھا اس کو پہنا دیا، فرمایا چلو پھر اس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ایسے خوشی کے موقعوں پر دوسروں کو بھی یاد رکھتے ہیں، غریبوں کا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اسی احساس اور خیال کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت نے ہمیں یہ فطرانے کا حکم دیا ہے کہ جب رمضان شریف آ جائے تو عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے، تاکہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں، جن کے پاس اتنے اسباب اور ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ عید کے موقع پر اچھا کپڑا پہن سکیں، خوشی کر سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے اس عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ تو یہ فطرانہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو عید ہے نا، یہ صرف اپنی ذاتی عید نہیں ہے، خود خوش ہوتا رہے، کھاتا پیتا رہے، نہیں، بلکہ یہ خوشیاں بانٹنے کی عید ہے۔ جس طرح خود انجوائے کرنا ہے، خوشیاں کرنی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں حضور علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھا، تو وہی کنڈیشن اس کی بھی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بچے، باقی بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، نئے کپڑے ہیں، تمہاری یہ صورتحال کیسی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، تو مجھے کوئی سنبھالنے والا، دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واپسی کا راستہ اختیار فرمایا، بچے کو ساتھ لیا، فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں مصطفیٰ تیرا والد ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے، عائشہ تمہاری ماں ہیں، فاطمہ تمہاری بہن ہیں، اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں۔ وہ بچہ خوش ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے اور اس کو اپنے شہزادوں کے نواسوں کے کپڑے پہنائے اور بچے کو خوش کر دیا۔ تو یہ طریقہ تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید والے دن اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اب ٹائم بھی ہو رہا ہے اور اسپیکر ہمارا اوپر والا خراب ہو چکا ہے، تو اب کیا کریں، تھوڑا چلیں پھر؟ ہاں جی چلیں پھر۔ اب ایسے لوگوں کا انتظار کرنا پڑے گا نا، تھوڑے سے آ جائیں، کیونکہ وہ تو اسپیکر پر چلتے ہیں کئی لوگ نا، آواز آئے گی تو آئیں گے۔ ہاں چلو 5-4 منٹ، وہ پھر مجھے الزام دیتے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ توجہ ہے، درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ٹائم ہوا جی؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ میرے سامنے والی گھڑی خراب ہوئی پڑی ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال توجہ کیجیے گا، یہ جو ہے نا کہ دوسرے کا احساس کرنا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا اور دوسرے کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ بات اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تحسین فرماتا ہے، ان کی صفتیں خود بیان کرتا ہے کہ جو اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود شدید ضرورت مند ہوں لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ عید والے دن ان معاملات میں، ان دنوں میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بات منقول ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ دیکھیے گا، دوسروں کو بندہ احساس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، کس طرح سے انعام عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ حج کے لیے۔ تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا، دو فرشتے آئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک فرشتے نے پوچھا دوسرے سے کہ یہ بتاؤ اس سال کتنے آدمی حج کے لیے آئے ہیں؟ اس سال کتنے آدمی حج کے لیے آئے ہیں؟ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ آدمی حج کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا جی واہ کیا بات ہے، اچھا یہ بتاؤ ان 6 لاکھ میں سے کتنوں کا حج قبول ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ میں سے بذات خود تو کسی کا حج قبول نہیں تھا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو حج کے لیے آیا تو نہیں، لیکن اس ایک کی وجہ سے اللہ نے ان 6 لاکھ آدمیوں کا بھی حج قبول فرما لیا ہے۔ خود حج کے لیے نہیں آیا لیکن ہے ایسا شان والا آدمی، بابرکت آدمی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو خواب کے اندر ہی وہ فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے، یہ حضرت امام مالک خواب دیکھ رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے۔ تو اس فرشتے نے پوچھا بتاؤ پھر وہ آدمی ہے کون اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے کہا وہ فلاں ملک میں، فلاں شہر، فلاں گلی، فلاں محلے کا وہ رہنے والا ہے اور یہ نام ہے اس آدمی کا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے وہ خواب یاد رکھا، مجھے وہ جگہ پتہ سارا کچھ زبانی یاد ہو گیا۔ تو حج کر لینے کے بعد میں واپس جب لوٹا تو اسی علاقے کی طرف گیا، میں نے جا کر اسی شہر، اسی گلی محلے میں جا کر اس آدمی کا نام پوچھا جس آدمی کا ذکر کون کر رہے تھے؟ فرشتے، کہ اس کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا؟ 6 لاکھ کا، حالانکہ وہ خود حج کے لیے نہیں آیا۔ تو پوچھا وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ فلاں آدمی کا وہ گھر ہے۔ تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے جا کر اس سے نام پوچھا تو اس نے نام بتایا، تو آپ نے پہچان لیا کہ بندہ تو وہی ہے، وہی ایڈریس ہے، وہی آدمی ہے، وہی نام ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ کبھی حج بھی کیا ہے؟ اس نے کہا جی حج تو نہیں کیا لیکن بڑی تمنا تھی، بس نہیں کر سکا ابھی تک، دعا کرو۔ فرمایا یہ بتاؤ تم نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ 6 لاکھ آدمی حج کے لیے آئے ہیں اور بذات خود کسی ایک آدمی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک تم ایسے ہو جو حج کے لیے تو نہیں گئے لیکن تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ اور میں نے فرشتوں سے یہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل پر ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے اور وہ قیامت تک تمہاری طرف سے ہر سال حج ادا کرتا رہے گا۔ بتاؤ تو صحیح تمہاری کون سی نیکی ہے جو اللہ کریم کو اتنی پسند آ گئی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، لیکن رب کی طرف سے کیونکہ اشارہ مل گیا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو کہا کہ سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور میری گھر والی کو اللہ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔
کہ ہم حج ادا کریں گے، حج کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ تو غریب آدمی تھے، محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے گزار ہوتا تھا، آنا دوانی اکٹھے کر کے کئی سالوں بعد ہم نے جا کر حج کا وہ جو خرچہ تھا، پیسہ تھا، وہ جمع کر لیا۔ ہمارا پروگرام بن گیا کہ اس سال ہم حج کے لیے چلے جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے ہمسائے میں نا گوشت پک رہا تھا۔ تو یہ جو گوشت ہوتا ہے تو اس طرح کی ٹیسٹی چیزیں، پراٹھے وغیرہ ہوتے ہیں، جب یہ پکائے جاتے ہیں تو خوشبو ہمسایوں کے گھر بھی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے ساتھ والے گھر میں گوشت پک رہا تھا تو اس کی خوشبو ہمارے گھر میں آئی۔ تو میری گھر والی نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ کٹوری لے جاؤ، برتن لے جاؤ، اور ہمارے ہمسایوں میں سالن پک رہا ہے، گوشت، تھوڑا گوشت تو لے کے آؤ، چلو گوشت کا بھی ٹیسٹ آ جائے گا کھانے میں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں گیا اپنے ہمسائے کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا۔ میں نے کہا میاں آج گوشت پکایا ہے؟ کہتے ہیں جی۔ تو میں نے کہا جی تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں دے سکتے، آپ ہمارے ہمسائے ہو، اچھے آدمی ہو، اچھی گزری ہماری آپس میں، لیکن یہ گوشت میں آپ کو نہیں دے سکتا، سالن نہیں دے سکتا۔ تو پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے اچھے ہمسائے اور خیر خواہ ہیں تو پھر تمہیں ایک وقت کا سالن تھوڑا سا دینے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے، دو نا مجھے۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے، اس لیے میں خود استعمال کر سکتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، بھائی یہ کیا ماجرا ہوا، یہ رزق جو تم کھا رہے ہو تمہارے لیے تو حلال ہو، میرے لیے حرام ہو، یہ کیسے ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پسا ہوا ہوں، روزگار نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، ہم کئی دنوں سے فاقے میں تھے، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ تو میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو تم کھا تو نہیں سکتے، نہ پی سکتے ہو، ہاں جب تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو تو صرف اتنا کہ استعمال کر لو کہ جس سے تمہاری جان بچ سکے، بس مزہ لینے کے لیے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کو استعمال کر سکتے ہو جب حلال چیز دستیاب نہ ہو۔ تو کہا کہ ہمارے پاس حلال رزق نہیں تھا، بالکل کئی دنوں سے بھوکے تھے، ڈر تھا کہ مر نہ جائیں، جان بچانا فرض ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے میں گدھے کا گوشت لے کر آ گیا ہوں۔ تو ہمارے گھر میں گدھے کا گوشت پکا ہے، وہ بھی بقدر ضرورت پکا ہے، تاکہ ایک وقت ہم تھوڑا بہت کھا کے گزارا کر سکے، جان میں جان آ جائے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے سوچا کہ میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، اور میرا ہمسایہ بیچارہ اتنا غریب اور مجبور ہو چکا ہے کہ حرام تک کھانے کی نوبت آ چکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو حاجی بنا رہا، تو حج ادا کرتا رہا، اور تیرا ہمسایہ تھا کہ غربت کی وجہ سے حرام کھا کر گزارا کرتا رہا، اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ ہمسائے کا تجھ پر حق تھا تو پھر کیا جواب دے گا قیامت والے دن؟ یہ سوچ کر وہ آدمی اپنے ہمسائے کی سارے باتیں سن کر روتا ہوا گھر آیا۔ وہ حضرت امام مالک کو بتا رہا ہے، کہتے ہیں حضرت جی میں نے اور میری بیوی نے جو حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، ہم نے وہ سارا پیسہ اٹھا کر اس اپنے ہمسائے غریب کو دے دیا، کہا کہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو اللہ ہمیں پھر کبھی حج کے لیے بلا لے گا، تو ہمارا ہمسایہ ہو کر اتنی تنگ زندگی نہ گزار، لے تو بھی رزق حلال سے اپنی زندگی کو خوشیوں سے دوبالا کر لے۔ تو کہا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، شاید یہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے
6 लाख आदमियों का हज भी कबूल फरमा लिया है, और तुम्हारी तरफ से अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है जो हर साल क़यामत तक के लिए तुम्हारी तरफ से हज अदा करता रहेगा और उसका सवाब अल्लाह ताला तुम्हारे खाते में लिखता रहेगा। तो ये अंदाज़ा कर लो मेरे दोस्तों कि आदमी अगर दूसरे का भला करे, दूसरे की खुशी का एहसास करे, ख़याल करे, तो अल्लाह ताला इस तरह से इनाम और इकराम अता फरमाता है। हमारा ऐलान था कि ईद की जमात जो है इंशाअल्लाह ताला 7 बजे कायम होगी। इस पर पूरी तरह पुरअज़्म भी थे, लेकिन वो स्पीकर अचानक ख़राब हो गया है तो बाहर आवाज़ नहीं जा रही, इसलिए 2, 4, 5, 10, 7, 8 मिनट ऊपर जाना पड़ेगा। तो कोई मसला तो नहीं ना भाई जी, क्योंकि मजबूरी के मसाइल कुछ और होते हैं ना। हाँ, ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए जी। तो ये मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो ईद उल फ़ितर है ये खुशियाँ मनाने और खुशियाँ बांटने वाली ईद है। समझ आ गई ना। जब आदमी खुशियाँ बांटता है, दूसरे का एहसास करता है, तो अल्लाह ताला यूँ अजर अता फरमाता है कि एक आदमी ने अपने हमसाए के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उसको ये इनाम और अजर अता फरमाया कि क़यामत तक के लिए उसकी तरफ से एक फ़रिश्ता हज करता रहेगा और सवाब उस आदमी को मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें भी ये तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए कि हम भी अपने हमसायों का, दोस्त अहबाब का ख़याल रखें। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हमसायों के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद की, इतनी ताकीद की, इतनी ताकीद की, इतना मुझे बार बार जिब्रील ने हमसायों के हुकूक का एहसास दिलाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुझे तो यूं लगने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसायों को विरासत के अंदर भी हिस्सादार बना देगा। समझ आई ना। यानी हमसायों के साथ वालों के इतने हुकूक हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सिलसिला में अर्ज़ गुज़ार करते रहते थे, या रसूल अल्लाह अपने उम्मतियों को कहें कि हमसायों का ख्याल रखें, अपने उम्मतियों को कहें हमसायों के हुकूक अदा करें। तो हमारे असलाफ़ का, हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ाकार था कि वो हमसायों का बड़ा ख्याल किया करते थे। मुसलमान तो मुसलमान, अगर कोई हमसाया काफिर भी होता तो हमारे जो अकाबिरीन हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो उनका भी क्या किया करते थे, ख्याल किया करते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा चलता आ रहा है। तो वो काफिरों का एहसास करना, ख्याल करना, उनके साथ हमदर्दी बांटना तो दूर की बात रही, हम तो आपस में सगे भाइयों से और सगी बहनों से, सगी खाला से हमदर्दियाँ बांटने से भागने वाले बन गए। तो ये मेरे दोस्तों, भाइयों, ये ईद वाले दिन का ये पैगाम आप लंगर समझ के ले जाएं। महफिल में जाते हैं ना तो लंगर मिलता है, तो ये पैगाम लंगर समझ के ले जाएं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल ने मुझे हमसायों के बारे में इतना ज़्यादा यानी कि बताया, बार बार अर्ज़ किया कि हमसायों का ख्याल रखना है। मुझे डर हुआ कि कहीं हमसाए प्रॉपर्टी के अंदर, विरासत के अंदर भी ना हिस्सादार करार दिए जाएं। तो हमसायों का और रिश्तेदारों का इतना ज़्यादा ख्याल करने का शरीयत की तरफ से हुक्म दिया गया है। तो मेरे भाइयों, आज के दिन आपने ख्याल करना है, एहसास करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।